اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ربنا آمین۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں سلام کے حوالے سے آیات پڑھی تھیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، بہت خوبصورت آیات تھیں۔ تو اپنے آپ کو ہم سب چیک کریں کہ کوئی بہتری آئی ہمارے اندر، اور جب ہمیں کوئی سلام کرے، خود سے پہل کر لی ہو کسی نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوبصورت طریقے سے جواب دیں۔ اور سلام کا بیسک مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی تعلقات میں گڑبڑ کرنے کا، یا مسلمانوں کے آپس میں جہاں ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں نا، تو اس میں بیسک مسئلہ جو ہے نا دل کی خرابی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو سلام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رائج کیا ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں۔ تو ہم سلام کو کر تو لیتے ہیں لیکن ہم دل سے نہیں کرتے، اور روٹین میں کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ تو لاسٹ کلاس میں جب ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ فوکس کیا تھا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم سلام کو رواج دیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا اسی طرح سے ہم سلام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور سلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو بہت پیاری سی ایک پیس کی اور امن کی دعا دے رہے ہو، اور اسپیشلی آپ جب کسی کے پاس جا کے سلام کرو تو اس کے بعد آپ اس کو یہ میسج دے رہے ہو کہ تم میری ذات سے کیا رہو گے، محفوظ رہو گے۔ تو ہمیں اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہم آج کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 88 ہی ہے نا جی، 88 سے شروع کریں گے ہم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہے اس میں۔ یہ جو جنگ احد میں آپ کو یاد ہوگا یہ والی بات کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا نا کہ جنگ کہاں لڑی جائے، مدینہ کے اندر یا مدینہ کے باہر۔ تو منافقین ہیں، انہوں نے کچھ کہا تھا، جو بھی رائے دی تھی نا، تو اس کی بات شروع میں نہیں مانی گئی تھی۔ یعنی کہ میں ایک منٹ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرے ذہن سے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ دیکھیں آ رہا ہے کہ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں آ رہا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ اسے مصلیحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اچھا دیکھیں اس میں یہ والی بات آ رہی ہے کہ منافقین جو ہے نا مدینہ کے اندر اور باہر اس طرح سے کوئی بحث ہو رہی تھی کہ کہاں جا کر جنگ لڑی جائے۔ تو پہلے تو ان لوگوں نے کچھ کہا، پھر اپنی بات کو خود بدل دیا، تو پھر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا لباس پہن لیا نا، پھر باہر جا کر جنگ لڑنے کا حکم دیا، تو منافقین نے یہ کہا کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، تو ہماری بات نہیں مانی گئی نا۔ تو اب آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر جو مسلمان تھے نا، ان کے دو گروپس بن گئے۔ ایک گروپ کا کہنا یہ تھا کہ منافقین جو ہے نا پیچھے ہٹے ہیں نا لڑائی سے، تو ہمیں ان سے بھی لڑائی کرنی چاہیے، یعنی کہ جنگ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا گروپ کیا کہہ رہا تھا کہ فی الحال مصلیحت کے تحت ان کو کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اب میں آیت واپس پڑھوں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹچ لے لیا ہے، تو اب آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقینوں میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کے منافقین کے بارے میں تم دو رائے پیش کر رہے ہو؟ ایک کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے ان منافقین سے لڑنا چاہیے، اور ایک کیا کہہ رہا ہے کہ منافقین سے لڑنا نہیں چاہیے۔ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جس سے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ان سے کیا فائدہ بحث کرنے کا۔ تو تم ان معاملات میں نہ پڑو اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے تو اس کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ورڈ آ رہا ہے کہ اوندھا کر دیا، یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں مبتلا کر دیا، یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہ راب نہیں دکھا سکتا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو یہ باتیں چل رہی تھیں نا اب کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے منافقین کے بارے میں،
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ آدھے راستے سے پیچھے چلے گئے ہیں اور مسلمانوں میں مشکل کریٹ کر دی ہے، تو اب کیا کرو، ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہکا دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو پھر کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ، پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ خود مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی اسلام کو چھوڑ دے تاکہ وہ سب ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں سے ہرگز اپنے تعلق مت قائم کرنا، ہاں یہ کہ وہ سدھر جائیں اور اپنے آپ کو بدل دیں، اور بدلنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہجرت کرنا، کیونکہ جہاں پر مسلمان چلے گئے تھے ہجرت کر کے، جیسے کہ مدینہ میں، اب کچھ لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں تو مکہ سے ان کو کیا چاہیے کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ میں کفر کا بول بالا زیادہ تھا اور اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو ایسے لوگ جو خالی دور بیٹھ کر باتیں کریں اور اپنی جگہ نہ چھوڑیں تو ان کی باتوں میں نہیں آؤ اور ان کو دوست نہیں بناؤ، تو کیا کرو، وہ لوگ اپنا وطن چھوڑ دیں تو پھر ان سے دوستی کی جائے گی، ادروائز ان کو ہم دوست نہیں مانیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر جس طرح سے عام لوگوں سے جہاد کیا جائے گا ان سے بھی کیا جائے گا۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں، یعنی کہ اگر وہ اسلام پر نہیں چل رہے ہوں اور کسی جنگ میں تمہیں نظر آئیں یا جہاں بھی موقع ملے ان کو ختم کرنے کا، تو پھر کیا کرو گے، تم ان پر حملہ آور ہوگے اور ان کو اس لیے ختم کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی جو دشمنی ہے اور اسلام کی دشمنی ہے ان کا خاتمہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، کن لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور کن لوگوں سے نہیں لڑا جائے گا، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت کے اندر کیا ہے، یہ پورا ایک قانون دیا جا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو اگلی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو آیت دیکھتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں دل تنگ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے، پس اگر یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ اس آیت کے اندر دیکھیں دو چار باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو پچھلی آیت کے اندر وہ لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر رہے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو ان سے تو ہم obviously جنگ اس لیے کریں گے تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ ابھی جو میں آیت پڑھنے جا رہی ہوں نا اس کے اندر ایکسیپشنل بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اِلَّا الَّذِينَ کر کے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر سامنے والے لوگ جو ہے نا اس قوم سے بلونگ کرتے جن سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم سے یہ معاہدہ کرو کہ ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، پورا ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، صحیح ہے۔ اب دیکھیں سامنے سے کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو اس قوم سے بلونگ کرتا ہے جس سے ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ان سے نہیں لڑیں گے۔ وہ ہمارے سامنے بھی آئیں گے تو ہم اس لیے نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم نے کیا کر لیا تھا، پرومسز ہوتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے تم سے، تو پھر ہم نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ کیریکٹر ہے جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہو، اس کا کوئی شخص آ رہا ہے سامنے سے تو اس سے ہم نہیں لڑیں گے، ایک پوائنٹ یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگجو قسم کے نہیں ہوتے ہیں اور ان کا دل جو ہے نا نرم ہوتا ہے۔ اب دل کی نرمی کیا ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، ان کے دل تنگ ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی کہ ان کا دل جو ہے نا صاف ہے، دل میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دل تنگ ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑے کرنے میں پہل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں، اس جنگ کی آیاتوں میں الجھیں۔ ان آیات کو میں نے جتنا ہو سکا میں نے بتا دیا ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سیدھی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ہمیں نا اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہوگا
کہ ہمارے گھر میں یا ہماری فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو ہماری فیملی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوں، تو صحیح ہے، تو ہم ان کو ایزی لے لیں گے نا، اگنور کر دیں گے. لیکن اب ایک انسان ہے ذرا ہماری نقصان پہنچاتا ہے گھر والوں کو، لائک فسادی ٹائپ ہے، ایک کی بات ادھر کرتا ہے ایک کی بات ادھر کرتا ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ جو سیدھا سادہ ہے، جو آپ سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اور صلح بھی کر رہا ہے آپ سے، اور آپ سے ملتا جلتا ہے تو ہنس بول لیتا ہے، پیچھے سے آپ کی جڑیں نہیں کاٹتا. لیکن ایک انسان یہ ہے کہ آپ سے مل تو رہا ہے بڑا خوش آمد کر کے، اور پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، آپ کی باتیں ساری لیک کر رہا ہے فیملی میں، تو پھر ایسے موقع پر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں کا علاج کرنا چاہیے نا. تو ایسے لوگ منافق کے کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان کا علاج ضروری ہوتا ہے. اب علاج کس طرح سے ہوگا؟ کہ باقاعدہ بلا کر بات کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے، اور ان کی حرکتوں پر ان کو کوئی سزا بھی دی جائے کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو پوری فیملی کا آپ نقصان کر رہے ہو. تو بہرحال اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے محلے میں یا ہمارے ہمسائے میں، جو غلط چیزیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر پورے محلے میں کچھ لوگ اللہ معاف کرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غلط چیزوں کو عام کر رہے ہیں ہمارے ایریا میں آ کر، تو کیا کیا جائے گا؟ ان کو نکالا جائے گا نا. ایک جو ہماری سوسائٹی کا بڑا ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ ایک فیملی آ گئی ہے جو رات کو بڑی آواز میں میوزک چلا رہی ہے، یا ان کی لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بے حیائی کر کے نکل رہی ہیں، جو ہمارے ایریا میں عام نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں میں ہم رہتے ہیں، اور ہمارے ایریاز میں بھی ماشاءاللہ پاک صاف سب رہتے ہیں، اور کوئی اتنی بے حیائی والے کپڑے پہن کے نہیں گھوم رہا تھا. اگر خدا نہ خاصا کوئی فیملی ایسی آ جائے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک اس طرح کی فیملی آ گئی تھی جو لڑکیاں بہت اللہ معاف کرے عجیب و غریب قسم کی تھیں، لڑکوں کے ساتھ ہر وقت کا ایک چکر چلانا یا الٹی سیدھی حرکتیں تھیں. تو بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی تھی، امی کے ذریعے سے انہوں نے بتایا تھا کہ پھر ان کو نکال ہی دیا گیا. یعنی کہ کوئی ایک ایسا انسان آپ کے محلے میں آ جائے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ساری لوگ مل کر ان کو نکالیں گے، اور اگر نہیں نکل رہے ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی سزا نافذ کی جائے گی نا، ان کو کوئی نہ کوئی پینفل ان کے ساتھ کیا جائے گا کہ وہ نکل جائیں، کیونکہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اب میں نے یہ آیت آپ کو اسی لیے سمجھائیے کہ اب آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی کہ جو منافق دل سے بھی صاف ہے اور کوئی اپنی ذات میں بس مصروف ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اٹس اوکے، اللہ اس کو اس کے نفاق کو پاک کر دے اور اس کو اسلام کی نعمت دے دے. لیکن جو بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلحہ اٹھا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد کو قوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے؟ تو اب مجھے امید ہے آپ کو یہ والی آیت سمجھ آ گئی ہوگی. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. اب بہت ساری کیٹیگریز آ رہی ہیں منافقین کی، مزید پڑھتے جائیں اور پھر میں اس کو سمجھاتی جاؤں گی. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہی وہ ہیں جس پر تو ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. اگر میں اس آیت کا بھی خلاصہ کروں تو وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا. یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم میں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھیں، اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ دوگلے لوگ ہیں، یہاں جا رہے ہیں تو یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں تو وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، سوسائٹی میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس جا کر چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ کیا کریں؟ ہر کسی سے فائدہ لے لیں. ایک انسان کے پاس جا کے تعریفیں کر رہے ہیں اور پھر دوسرے انسان کے پاس جا کے پہلے والے کی برائی کر رہے ہیں اور دوسرے والے کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کیریکٹر منافقین کا ہوتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں یہ حرکتیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ معاف کرے، فیملیز میں بھی ہوتا ہے ایسا. میں بتاؤں، فیملیز میں بھی ہوتا ہے، بولنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے یہ بہت بڑی، کہ ایک انسان ایسا ہوگا جو پتہ کیا کرے گا؟ آپ سے بھی اچھا ہوگا، تاکہ آپ ہے نا اپنے گھر پہ کوئی دعوت کر رہے ہیں تو آپ ہے نا اس کو بلائیں، اور جو فائدے آپ کو اس کو دینے ہیں، کوئی تحفے تحائف ہیں، عید وغیرہ کا موقع ہے تو آپ اس کو دیں. لیکن یہ انسان ہے نا دوسرے خاندان کے شخص کے پاس ہے نا آپ کے لیے برا بن جائے گا، اور کیا کرے گا؟ اس کا جیسا ہو جائے گا، اور آپ کے پاس آئے گا نا تو اس کی برائی کرے گا. وہ پتہ کیا اس کے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ نا اسی کی میں ہو. تو وہ جہاں جاتا ہے نا دوسروں کی باتیں نہیں برداشت کر سکتا، وہ بس اپنی ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا. اللہ معاف کرے، میرے ذہن میں کچھ کیریکٹرز بھی آ رہے ہیں، معاشرے میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ.
کہ وہ بس ہر کسی کی باتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا رہے ہوتے، بس دوسروں کے کیریکٹر کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بنتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اتنے آپ کے لیے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. کوئی دوسرا آ کے آپ کو بتائے گا نا کہ اس نے آپ کی یہ بات کی ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سچے لوگوں کی پہچان دکھائیے اور ہمیں دھوکے دہی سے بچا لیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان لوگوں کا بھی جو چہرہ ہے نا بے نقاب کر دیتے ہیں، اور ہم جب ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان سے محتاط ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی میں نا پچھلے دنوں نماز رمضان میں ایک دعا آتی ہے، بہت پیاری دعا ہے، بہت ہی اچھی دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے. ہم تو دعائیں اللہ معاف کرے ہمیں مانگنے نہیں آتی، اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ نا مسنون دعائیں مانگا کریں. مسنون دعاؤں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو پتہ بھی نہیں ہوتا نا زندگی میں، ہم وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دعا بہت مجھے اچھی لگی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس میں نے یہی والی بات تھی، بہت اچھی تھی، پڑوسیوں کے اوپر ہی بات تھی. اس وقت مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے کہا تھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کیا دنیا میں. لیکن جب میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں، اور جب انسان ہے نا دنیا کی زندگی سے ایکسپیرینس حاصل کرتا رہتا ہے نا، ایک وقت تھا میں جو ہے نا بڑی بے وقوف قسم کی تھی، میں ہر کسی کو اچھا ہی سمجھتی تھی. لیکن پھر زندگی میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انسان پہ نا لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کس طرح کے ہیں نا. تو جب زندگی میں کوئی ٹف حالات آتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو پھر آپ کو ہے نا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ لوگوں کا اصل چہرہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے، کیونکہ جب تک آپ کی زندگی میں ایسی کیفیات نہیں آتی نا، میں سب کو بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی. میرے گھر والے ہنستے بھی تھے نا میرے اوپر کہ کیوں اتنا سیدھا سادہ سمجھتی. لیکن پھر زندگی میں کچھ کرائسس ایسے آئے کہ میں حیران ہو گئی کہ لوگوں کی کیا کیا سوچیں ہوتی ہیں. آپ سامنے سے دیکھ رہے ہوتے اور اندر سے وہ کیا کیا ہوتے ہیں. تو پھر میں نے جب گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے بولا اب اس کو شاید زندگی کا اندازہ ہوا ہے، اور یہ چیز تجربے سے آتی ہے. آپ جب انمیرڈ ہوتے ہو نا تو آپ لوگوں کو بس سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر آپ ظاہر سی بات ایک دوسری فیملی میں جاتے ہو اور پھر معاشرے میں موو آن کرنا سیکھ رہے ہوتے ہو، کچھ کام کاج کرتے ہو تو لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہو، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے آپ کو اسکولنگ وغیرہ ہے، بچوں کے بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک ایکسپیرینس ملتا ہے اور لوگوں کی اصلیت سمجھ آنے لگتی ہے. صحیح ہے. تو اب یہ جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، اب دیکھیے گا کس قدر کمپلیٹ دعا ہے، اور اس کے اندر ہے نا اس طرح کے لوگوں سے اور ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور ایسے ساتھی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے. یعنی کہ ایسے پارٹنر سے، زوج کس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر کو کہتے ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا پارٹنر نہیں دینا جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، شوہر اس طرح کے انسان کو مل جاتے ہیں کہ وہ ہے نا اتنا ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا 40 ایئرس کے بعد ہی، ظاہر سی بات ہے 45 ایئرس کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے، اور انسان اگر خوش رہے نا تو 50 سال تک بھی بڑھاپا نہیں آ رہا ہوتا انسان کے اندر. خوشی کی بات ہوتی ہے ساری. تو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو ماحول یا شوہر ایسے ملتے ہیں جو بیچاریوں کو 30 سال میں ہی بوڑھا کر دیتے ہیں، یا 25 سال میں ہی شادی کے بعد اتنے حال برا کرتے ہیں کہ وہ بیچاریاں پہلے سے ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں، چھوٹی عمر میں ہی بہت بڑی نظر آنے لگ جاتی ہیں، یا چہرہ جھکا ہوا اور جو فریشنس ہوتی ہے نا وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہم نے کبھی مانگی ہے. کس قدر الفاظ آپ دیکھیں کہ اے اللہ مجھے ایسے ساتھی سے بچا لے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے. میں یہ جو ہے نا مسنون دعاؤں کی بک روز افطاری کے ٹائم پر یا سحری کے ٹائم پر لے کر بیٹھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے الفاظ میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے کبھی نہیں مانگی ہوگی یہ دعا، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے بھی بچا لے جو میرے لیے کیا ہو، ربا، بوجھ ہو. اللہ معاف کرے. دیکھیں یہ مجھے اس قدر اچھی لگتی ہے یہ دعا کہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ ہماری اولاد اللہ نہ کرے ہمارے لیے کبھی وبال جان بن جائیں. کیونکہ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو دنیا میں آئے اور خدا نہ خواستہ کسی قسم کی معذوری لے کر آ جائے، یا ایب نارمل ہو، اللہ بچا لے. تو وہ خدا نہ خواستہ دنیا میں آئے گا تو خوشی کی جگہ ہمارے لیے کیا شروع ہو جائے گی، آزمائش شروع ہو جائے گی نا. کیونکہ اولاد کا حصول اور اولاد کا آنا ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس میں مسئلہ ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ وہ بوجھ بن جاتا ہے. ایک ماں کے دل میں اللہ نے محبت تو ڈالی ہے، لیکن بہرحال ایک مشکل تو مشکل ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے پیدا ہوتے ہی کوئی اب نارملٹی یا کوئی ہینڈی کیپنس یا کوئی ساری چیزیں اللہ نہ کرے جوانی میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ بچا لے. کوئی حادثہ انسان کی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے. تو کین یو امیجن کہ کس قدر کمپلیٹ دعا ہے یہ. دیکھیں اللہ نہ کرے انسان کی زندگی میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے نا میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، میں کبھی کبھی اس پہ واقعی شکر ادا کرتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ معاف کرے، جو گولی لگ گئی تھی ان کو، تو ان کے کان میں جو ہے نا گولی کی آواز آج تک آتی ہے.
اور علاج کے باوجود بھی ہے نا ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، تو اب انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ ان کو کان میں نا بس ایسا ہی اوں کی آواز آتی ہے۔ تو شروع میں جب ہم ہاسپٹلس وغیرہ گئے تھے نا تو انہوں نے یہ کہا تھا یا تو پھر کوئی مشین وغیرہ لگا کے رکھو تو اس سے ٹھیک ہوگا، یا وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں اب آ رہی ہے آواز، تو انہوں نے بولا بس ایسا اوں ایک آواز نہیں ہوتی جو گولی کی اللہ معاف کرے ہوتی ہے، وہ کنٹینیوسلی ہے نا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عادت ہو گئی اور اب تو شاید محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ معاف کرے، میں نے ان کو ابھی رمضان میں ہی کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سماعت چلی گئی ہوتی تو ایک لڑکی پر کتنی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ لٹرلی میں نے ان کو یہ کہا کہ بہت بڑی اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپس تو کر دیا لیکن ساری صلاحیتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ تو جب اللہ نہ کرے زندگی میں کچھ ایسا آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو بہت بڑی بات ہے کہ سر پہ چوٹ لگی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہوا کہ اللہ نے زندگی دے دی۔ اور دوسرا یہ کہ میں کان کے بارے میں لٹرلی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے شکر کسی آزمائش میں نہ ڈال دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی صلاحیت اچانک ہمارے لیے بوجھ بن جائے۔ تو لٹرلی مبارک مہینہ ہے، بالکل رخصت پر ہے۔ آج تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ آج کی ٹیوزڈے ہے نا آج، تو میں یہ سوچتی تھی اگلے ہفتے چاند رات ہوگی تو ہم کتنے زیادہ وہ غافل سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اللہ کو یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ رمضان بہت فاسٹ گزری ہے، اس کو ہم کیچ نہیں کر پائے، یہ آخری ہفتہ اتنا برکت والا ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم سے جو رہ گیا ہے ہم وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے، اور جو جو ہم سے رہ گیا، جو باتیں منانا ابھی باقی ہیں ہم منا لیں، اور ہماری دعاؤں کو اللہ جامع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھی مانگنے آتا نا تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس شر سے بچا لیجئے جس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ہے نا بہت مبارک کر دے اور ہر طرح کی آزمائش سے بچا لے، ہر طرح کی فتنے سے بچا لے، اور رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگیوں میں نازل کر دے اور صحت والی زندگی دے ہمیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ اور آگے دیکھیے وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابٌ، اور ایسے مال سے بچا لے جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ سوچیں کس قدر بیوٹیفل دعا ہے کہ ایسا مال نہ دے اللہ جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے لٹرلی یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک، بس اللہ تعالیٰ میں مال دے دے۔ تو مال کے بارے میں پتہ ہے کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، کہ کیسا رزق دے جو پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، پاکیزہ رزق دے۔ پاکیزہ رزق کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے مال سے بچا لے جو ہمارے لیے عذاب ہو۔ مال کیسے عذاب بن سکتا ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ دنیا کی اتنی فراوانی دے دے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، ہم خدا نہ خواستہ اس مال سے گناہ کے کام کرنے لگ جائیں، کوئی غلط چیزوں میں پڑ جائیں ہم، تو اللہ تعالیٰ ایسا مال دے جو ہمیں مزید اللہ کے قریب کر دے، اللہ سے دور نہ کرے۔ اس کے بعد والا حصہ جو ہے نا دیکھیں کیا الفاظ ہے جو میں نے آیت سے اس کو کنیکٹ کیا تھا، اور میں نے یہ دعا اسپیشلی آپ کے سامنے رکھی۔ وَمِن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرآنی اِن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة أذاءها، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور جب میرے اندر کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کر دے۔ کیا زبردست دعا ہے کہ ایسا انسان جو بظاہر تو میرا دوست ہے لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا دل جو ہے نا میری نگرانی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ میری نعمتوں کو دیکھ کر ہے نا اس کے اندر حسد آ رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے دل بھی جو ہے نا لگا ہوا ہے کہ اس کی ٹو میں لگا رہا ہوں، اور ایسا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے نا، میرے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اپنے تک رکھے گا، اور جب میری کوئی خامی دیکھ لینا، مثال کے طور پہ میرے گھر آیا، میں اس کو بڑا اچھا سمجھتی ہوں، میں نے بٹھایا، میں نے ویلکم کیا، اور جیسے ہی میرے گھر کی دو چار سیکریٹ باتیں میں نے اس کے سامنے کر دیا، میرے گھر میں ہو رہی تھی، میرے بچوں کی کوئی بات تھی یا میری سسرال کی کوئی بات تھی، وہ یہاں سے اٹھا اور اس سے پورے محلے میں مشہور کر دیا۔ تو ہمیں سم ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے ایسے دوست، تو کیا کریں کانشیس ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کا آپشن دیا ہے تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے اندر ہے نا یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اچھے اور برے کے درمیان فرق پیدا کر سکیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میں اس معاملے میں بڑی کمزور ہوں، میں لوگوں کو پہچان نہیں پاتی ہوں، اور میرے گھر میں مسئلہ یہی ہے کہ میں نہیں پہچان سکتی ہوں، میری بہن بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہی کہتی ہے بڑی بے وقوف ہو آپ، میں تو فوراً پہلے دن سے ہی سمجھ گئی تھی کہ فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہے۔ مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر بصیرت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن مانگ تو سکتے ہیں نا، اور جب ہم مانگتے ہیں اور تجربات سے گزرتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے، ہم پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ صحیح ہے، تو دیکھ رہے تھے کس قدر زبردست دعا تھی، تو انشاءاللہ یہ دعا آپ لوگ اس کو یاد کریں، اور چاہیں تو میں آپ لوگوں کو ٹیکسٹ سینڈ کر دوں، کچھ نہیں تو اردو میں ہی آج مانگ لیں، اردو میں ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے مال سے بچا لے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ایسی اولاد سے بچا لے جو میرے لیے وبال بن جائے، اور ایسے پڑوسی سے بچا لے جو
میری خوبیوں کو تو چھپا لے لیکن میری برائیوں کو بیان کر دے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو ہے نا منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے تو اسلام کا اظہار کریں گے، اور کافروں کے پاس جائیں گے تو اپنے شرک پر ہونے کی باتیں کریں گے، تاکہ کیا ہو، جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو فوراً ادھر ادھر ہو جائیں. حالانکہ الحمدللہ وی آر مسلم، اور ہمیں اپنے اسلام کو ڈکلیئر کرنا ہے، اور اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو اللہ پر توکل ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہمارے اچھے حالات ہیں تو بڑے شکر گزار ہیں ہم، اور بڑی نمازیں ہماری چل رہی ہیں، اور ذرا ہماری زندگی میں مشکل آئی تو ہم نے تھوڑے دن اللہ سے مانگا، ہمیں لگا کہ اللہ نے نہیں سنا، اللہ معاف کرے، تو ہم چلے گئے وہاں پر مزاروں میں دعائیں مانگنے چلے گئے ہم کہ بھائی اللہ تو نہیں سن رہا، بھائی تم بزرگ ہی سن لو. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ بچا لے ہمیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ منافق نہیں بننا ہے، اسلام پر رہنا ہے اور اپنے دین پر استقامت رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت جو میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ بھی ذرا آج کمپلیکیٹڈ آیات آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو سمجھیں اور ہمارے بہت سارے کانسیپٹ اس کی روشنی میں کلیئر ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کیا ہے. سیدھی سی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. اب اس میں جو ہے نا 2 آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مومن کا خطا سے قتل کر لیا، خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر کرنا. صحیح ہے. سوری خطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے دہانی میں ہو جائے، پتہ نہیں ہو، انسان سے غلطی ہو جائے. خطا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان سے بائی مسٹیک ہو جائے، بائی چانس ہو جائے. مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا تھا اور سامنے سے کوئی آ گیا اور آپ کی گاڑی لگ گئی اس پر، تو کیا ہے کہ آپ نے کوئی خطا کر لی ہے اور آپ سے وہ غلطی سے ہو گیا یہ کام کہ آپ کی بہت زیادہ انٹینشن نہیں تھی اور آپ نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے. بے دھیانی میں ہو گیا. تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. کیونکہ خدا نہ خواستہ امیجن کریں، اللہ بچا لے کہ آپ کی گاڑی سے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا قتل ہو جائے، مطلب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مر جائے، پتہ چلا آپ کو کہ وہ مر گیا ہے، تو آپ کے دل میں گلٹ ہوگی؟ یقیناً گلٹ ہوگی، کیونکہ آپ چاہ نہیں رہے تھے اور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا دین میں اتنی ہمارے لیے خوبصورتی رکھی ہے کہ انسان کو گلٹ میں نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان گلٹ سے باہر آ جائے. تو اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے، یا آپ جو ہے نا شکاری پر نکلے اور آپ شکار کر رہے ہیں، اور آپ جانور کو شکار کر رہے ہیں اور آپ کی گولی لگ گئی کسی انسان کو، بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں نا کہ آپ کیا کر رہے تھے اور کیا ہو گیا. آپ کھیل رہے تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات میں قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کسی قوم میں داخل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو غصے میں نا ذرا سا مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک مکہ مارنے سے یہ ہو جائے گا. تو پھر وہاں پورا ڈیٹیل میں واقعات آتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معافی مانگی اور یہ اور وہ نا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے گلٹ تو ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دے دیا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے. اب دیکھیں یہ جو سزائیں آ رہی ہیں نا اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو آیت کو ترجمے کے طور پر پڑھوں گی تاکہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا جائز نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ اگر آپ سے کسی کا قتل ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ایک مسلمان کی گردن آزاد کراؤ گے. کوئی بھی مسلمان غلام ہے اس کی گردن آزاد کرانی. اور آج کے دور میں اگر غلام نہیں ہے تو کوئی قیدی کو آزاد کرانا، یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو آپ مفسرین سے پوچھ سکتے ہیں یا مفتی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ. اور نمبر 2 کیا ہے کہ مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. جس شخص کو ہم نے مارا ہے نا اس کے گھر والوں کو ہم کیا کریں گے؟ اس انسان کے خون کی قیمت دیں گے. اور خون کی قیمت ہر دور میں کرنسی جس حساب سے چل. اس کے بعد دیکھیں گے کیا بولا جا رہا ہے. اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ ہو مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے. پہلی شرط پتہ چل گئی کہ 2 چیزیں کرنی ہیں، گردن بھی آزاد کرانی ہے اور قتل کا خون کے پیسے بھی دینے. میں نا الفاظ بہت ایزی جان بوجھ کے یوز کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا. پیسے ویسے لفظ جان بوجھ کے میں نے یوز کیا ہے کہ آپ کو اپنے دور میں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے مارا ہے، رائٹ، کوئی بھی انسان ہے، وہ جو ہے نا تھا تو مسلمان لیکن اس کا جو تعلق تھا نا ہماری کسی دشمن قوم سے تھا. اب دشمن کون ہو سکتا ہے اس دور میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر ہو سکتا ہے. وہ صحیح ہے کہ ایک مسلمان کو آپ نے مار دیا بائی مسٹیک اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ کسی آپ کی دشمن قوم سے تھا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ صرف ایک غلام آزاد کرائی جائے گی لیکن خون کی قیمت نہیں ادا کی جائے گی. اگر مرنے والا شخص آپ کی دشمن قوم سے بلانگ کرتا ہوگا لیکن ہوگا مسلمان تو آپ صرف غلام کو آزاد کریں گے
مقتول کے خون کی قیمت نہیں دی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے، رائٹ۔ تیسرا پوائنٹ سنیے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبوں والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن سیکنڈ شرط یہ بتائی گئی کہ مرنے والا ایسی قوم سے بلونگ کرتا ہے کہ آپ کا جو اس کی قوم تھی نا اس سے عہد و پیمان ہو گیا۔ عہد و پیمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اب لڑو گے نہیں، صلح ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہوگا، دونوں چیزیں ادا کی جائیں گی جو پہلی شرط میں ادا کی جائے گی۔ ان شارٹ ان تینوں آیات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیچ والے میں صرف اور صرف غلام کو آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کی قیمت اس لیے ادا نہیں کرنی کیونکہ وہ دشمن قوم سے بلونگ کرتا ہے۔ اب اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دشمنی کی وجہ سے جو فدیہ ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، تو اس سے بھی آپ ایک بات سیکھیے کہ دشمنی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، صحیح ہے نا، کہ کیونکہ آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو فدیے کی کوانٹٹی بھی اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی سے دشمنی رکھنا یا کسی سے نفرت رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھی کم کر دیا، ٹھیک ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں۔ اگر کوئی یہ ساری چیزیں نہیں پائے گا تو پھر روزے کا آپشن ہر جگہ پر موجود ہے، قسم کے کفارے کے اندر بھی موجود ہے کہ پھر آپ روزے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو روزے رکھنے کا اس میں آ رہا ہے، اور روزے کی تعداد کتنی ہے، 2 مہینے اور لگاتار۔ اور لگاتار کا مطلب میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، متتابعین کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی 2 مہینے ہوں گے، 1 2 3 بیچ میں اگر آپ نے تیسرے دن روزہ نہیں رکھا، آپ چوتھے دن واپس رکھتے ہو تو آپ کی کاؤنٹنگ 1 سے شروع ہوگی۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ سزا کتنی بھاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 2 مہینے کے روزے ہیں، تو ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک رکھتے پھر 5 6 دن نہیں رکھتے، پھر رکھتے، پھر اس طرح کر کر کے نا پورے سال میں کہیں جا کے ہماری گنتی پوری ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے لگاتار اس لیے کروایا ہے کہ انسان جو ہے نا سیکھے، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے تو اس کو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اگلی دفعہ غلطی کرے ہی نہیں۔ اگر اس میں لینینسی ہوتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، ہر دوسرے دن ہے نا ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہوتا، ابھی اس کو قتل کر دیا، ابھی اس کو اڑا دیا گاڑی سے، ابھی گولی چلاتے ہوئے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پنش ایسی رکھی کہ انسان سیدھا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب 2 مہینے کے روزے اب سوچ لیں، اللہ معاف کرے، ہم ابھی نا اس سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آخری ہفتہ جو چل رہا ہے کیا دل میں خیال آ رہا ہے؟ لٹرلی جو میں نے بات کی کہ ٹیوزڈے آگے، اگلے ٹیوزڈے ہمارے روزے ختم ہو جائیں گے، تو ایک ریلیف سا ملتا ہے نا انسان کو کہ اب روزے نہیں رکھنے ہیں، کیونکہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے روزے کی حالت میں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائیاں ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، گھر پورے الٹے کر دیتے ہیں ہم رمضان میں کہ چلو بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، کافی چیزیں اسکپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو آج یہ نہیں کرتی، آج یہ نہیں کرتی، کھانا ہم ذرا دھیان سے پکا لیتے ہیں کہ 2 دن چل جائے یا کم سے کم کچن میں جانا پڑے، اس لیے بھی کرتے کہ عبادت پہ توجہ دے رہے تو الحمدللہ ہم لوگ۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کو عید والے دن یہ پتا چلے کہ آپ کو مزید روزے رکھنے ہیں، مزید 1 مہینہ اور کرنا ہے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو اب اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھوائے جائیں تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اب ہم عورتیں ہیں، ہماری تو پیریڈز بیچ میں آ جاتے ہیں، تو مہینے میں بھی ہمارا 7 دن کا گیپ آ جاتا ہے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی میں یہ سوچتی کہ آدمی کیسے ہوتے ہیں نا کنٹینیوسلی روزے ہیں ان کا تو کوئی بریک ہی نہیں ہے، لیکن ہم عورتوں کا بریک آ جاتے ہیں تو ہم ریلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ 2 مہینے کے روزے نا انسان کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پنشز اس لیے بنائی ہے کہ انسان سیکھے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کا رواج نہیں ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو وہ شعور دے دے کہ ہم اسلام کو پریکٹس کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیے ہیں ان کو ہم جب اپنی زندگی میں لائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بے دہانی میں چیزیں ہو رہی ہیں نا اس کا ریشو بہت کم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا کبھی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بائک چلا رہا ہے اور خدا نہ خاصا کسی پل سے ٹکرا گئی بائک یا جو بھی ہو گیا تو چلا جاتا ہے دنیا سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا غلط طریقے سے بائک چلا کر آ رہا ہے اور وہ سامنے سے بائک ٹکرا گئی تو اب موقع سے فرار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسے موقع پر اگر ہمارے ملک میں کوئی نظام ہو جیسا کہ باہر ممالک میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں بھی کنٹریز ہوتے لیکن ان کے ٹریفک کے رولز ہیں کہ صحیح طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، اور خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو فوراً سے اس کو کیمرے میں دیکھ لیا جاتا ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے۔ ٹریفک کی لائٹ کو بھی اگر آپ توڑو تو وہاں پر بہت زیادہ چالان لیا جاتا ہے۔ میں پتہ نہیں کسی کنٹری کا سن رہی تھی کہ وہاں پر ہے نا ایک بھی جگہ پر اگر آپ نے غلط راستہ لے لیا ہے تو فوراً سے پولیس آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ کا اتنا بھاری ٹیکسز ہوں گے یا چالان ہوگا کہ آپ جو ہے نا آئندہ بہت محتاط رہو گے۔
اس حد تک ہائی ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں طرح کی حرکتوں پر، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان کنٹریز میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور رہتے مسلمان کنٹریز میں ہیں، لیکن اس حد تک غلطیاں چل رہی ہیں اس میں کہ بس اللہ ہی ہم پر رحم کرے. آج کل کے جو حالات ہیں نا، فتنوں کا جو دور چل رہا ہے، ہماری زندگی میں کووڈ آیا تھا، پورے ملک کو، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ جو تمہارے گناہ ہیں نا، ابھی تو عذاب کم آ رہے ہیں. گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ نہ کرے آسمان سے اللہ پتھر بھی برسا دے ہمیں. کس حد تک بے حیائی ہے ہمارے اندر. آپ سب میں سے کسی نے یہ والی بات سنی ہوئی ہے جو گایوں کا آ رہا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ ہمارے مسلمانوں کی مین عمارتوں کا حفاظت کرے، مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کا ان لوگوں نے سوچا ہوا ہے نا. تو انہوں نے گایاں وغیرہ قربان کرنی ہے. عید کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ وہ شاید اپریل کی کسی تاریخ میں اس کو قربان کریں گے. اور ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے تھے تو اس سے پہلے گائیں قربان کرتے تھے، اور انہوں نے گایاں ڈھونڈ لی ہیں، 5 گایاں ان کو مل بھی گئی ہیں. اس کی وہ لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھر آگے جا کے مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی باتیں آ رہی ہیں. یہ نیوز آپ میں سے جس سنی ہے نا کلاس کے اینڈ میں، مجھ سے ضرور بتائیے گا مجھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پر رحم کرے. اور کس حد تک فتنے کا دور ہے. اور واقعی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جو غزہ پہ حالات چل رہے ہیں نا، تو اگر ہم میں سے کوئی بھی جہاد کرنے نہیں جا رہا نا، تو ہم پر کہیں عذاب نہ آ جائے. کیونکہ یہ جو ہے نا فرض کفایہ ہے جنگ کرنا. اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہو، کسی بھی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو وہاں جا کر مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور ان کو بچانا ہم سب پر فرض ہے. اور کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ ہے. کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھوڑے سے لوگ بھی چلے جائیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں جا رہا. کوئی بچانے جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ ہاں، ہم اپنی مالی امداد دے رہے ہیں، لیکن جسمانی صلاحیت سے تو ان کو بچانے نہیں جا رہے نا کہ ہم جا کر کچھ ایکشن لیں. تو واقعی سوچ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اگر ہم مر جائیں گے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فتنے کے دور سے بچا لیں، اور ہمارے مسلمانوں پر جو حالات ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے، اور اللہ ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہماری رول کو سے مدد کرے. میں یہ باتیں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مبارک مہینہ ہے. ہم ابھی تو پھر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں افطار ہے، سحری ہے، روز دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن جب رمضان کے بعد ہم چلے جائیں گے اس مہینے سے، تو ہم بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. فرض نماز پڑھتے ہیں اور مصلی بند کر کے کھڑے ہو جاتے، چھٹی ہماری. تو جو آخری ہفتہ رہ گیا ہے، میں بھی دعا کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں فتنے کے دور سے بچائے، ہمارے مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، اور ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں آزمائے نہ. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات آ جائے کہ ہمارا دین جو ہے نا فتنے میں آ جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. اللہ نہ کرے اسلام کی حالت سے مرتد ہونے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا صحیح سلامت اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. تو اپنے دین پر ثابت قدمی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک والی دعا کتنی ضروری ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، آپ ہمارے دل کو دین پر پھیر دیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا قرآن پڑھ لو. اس کے بعد والی آیت آپ باقاعدہ ارادے سے، باقاعدہ پلاننگ سے کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کی جزا تو صرف جہنم ہی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر غضب ہے اور لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب اس قدر افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو بہت زیادہ عام ہے. باقاعدہ پلان کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اب جو یہودی ہیں وہ باقاعدہ پلان کر کے بمباری کر رہے ہیں نا. اور اگر ہمارے مسلمان کنٹریز میں دیکھیں، اگر ہمارے پاکستان میں کراچی میں ہی دیکھ لیں، اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو زمین سے ختم کر دے. اللہ معاف کرے، گولی مار کے چلے جاتے ہیں. سوچیں تو صحیح، پچھلے دنوں اللہ معاف کرے کیسے کیسے حادثات رمضان سے پہلے آئے تھے کہ ایک جوان بچے کو گولی مار دی گئی. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یہ واقعہ. میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے. باقاعدہ دعائیں پڑھیں، حفاظت کی دعائیں کریں کہ اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ دیکھیں نا، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کب کیا ہو جائے. آیت الکرسی کا اہتمام کریں، بسم اللہ توکلت کا اہتمام پڑھیں. میں نے جب یہ والی بات سنی تھی تو میرا دل کچھ ہونے لگا. تو پھر میں یہی کہہ رہی تھی، دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا نا. اللہ کے حکم کے بغیر تو مجھے کوئی شوٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہ میں اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کر لوں، تاکہ میں ایک پروٹیکشن میں آ جاؤں، تاکہ مجھے باہر کی طاقت نقصان نہ پہنچا سکے. تو کتنا ضروری ہے نا ہمارا اللہ پہ ٹرسٹ ہونا، اللہ سے تعلق باندھنا، ورنہ ہر دوسرے دن ہم مشکل کا شکار رہتے ہیں. تو یہ جو واقعہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرے، 27 ایئرس کا لڑکا تھا. جب میں نے نیوز سنی تو مجھے کچھ ہو گیا، کیونکہ شادی شدہ بھی تھا. گھر سے باہر نکلا، پلینڈ اس کو گولی لگائی گئی ہے، پلینڈ گولی لگائی گئی ہے.
اور بعد میں نیوز یہ سامنے آئی کہ اس کے والد سے کچھ پیسے مانگے گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے سمجھتا ہے لوگ کہ ڈرا رہے ہیں، اور پھر پیسے نہیں دیے تو بچے اور آدمی باپ دو بیٹے آفس جا رہے تھے، صبح سویرے ڈیفینس میں رہتے تھے وہ لوگ، تو وہ جا رہے تھے اور کسی راستے میں گئے تو دشمن آئے اور گولی لگا کے چلے گئے، اللہ معاف کرو۔ اسی وقت بچہ جو گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا نا، اسی وقت ختم ہو گیا۔ مارنے باپ کو آئے تھے، لگ بیٹے کو گئی، اور بیٹا ختم ہو گیا اسی وقت۔ بہت بڑی آزمائش ہے ان گھر والوں پر، اور بچہ میرڈ بھی ہے، اور بالکل نیولی میرڈ ہے، شاید 6 مہینے ہوئے ہیں شادی کو۔ بہت مشکل ہے۔ اور میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، اللہ معاف کرے، بس اللہ آگے بھی سب کے لیے اچھا کرے، کہ اس کی جو وائف ہے وہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان پریگننسی کی حالت میں، اور اگر اس وقت خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کی حد تک ہوتی ہے۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تقریباً 3 مہینہ تھا، اور ابھی تک وہ بچی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچیں اس لڑکی پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیسے آ کے ختم کر کے چلے جاتے ہیں نا۔ بات سن کے کچھ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک عدت میں ہے لڑکی، اور جب وہ ڈیتھ ہوئی تھی تو شاید 3 مہینہ تھا، اور سوچے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کی ماں کا تو بیچاری کا حال برا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ مجھ سے بھولا نہیں جاتا یہ لڑکا، جب بھی یاد کرتی ہوں نا بس مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کہ کیسے چلا گیا۔ اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ بچہ اتنا نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ تہجد گزار بھی تھا یہ لڑکا، اور اتنا نیک تھا کہ اس کو نیک لڑکی چاہیے تھی اپنی شادی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ماشاءاللہ اچھی لڑکی بھی دی، سب کچھ کیا، تہجد گزار لڑکا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ بس نیک ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، تو اللہ کی حکمت ہے بہرحال۔ لیکن ماں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور لڑکی کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو محسوس کرے۔ اور میں بتا ہی رہی تھی کہ پلانڈ گولیاں چلائی جاتی ہیں، پلانڈ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ کہا کہ اگر بائی مسٹیک بھی ہو جائے تو بھی تمہیں کفارہ دینا ہے، اور کفارہ بھی ایسا کہ انسان سیدھا ہو جائے۔ تو کہا یہ کہ انسان باقاعدہ ارادے سے کر رہا ہے یہ کام، تو جو ارادے سے کرے گا اس کا کیا انجام ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ سیدھا تمہارے لیے جہنم ہے، اور پھر ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اور اللہ معاف کرے، ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جگہ پر کچھ چوری کرنے کے لیے لوگ آئے، اور 5-6 لوگوں کا ایک ساتھ موبائل اٹھا کر گئے، اور آگے جا رہے تھے نا، تو فوراً سے کوئی پولیس نے دیکھا اور ان کو گولی مار دی، چوروں کو۔ اور چور جو ہے نا زمین پر سسک سسک کے مر رہے تھے، تو وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی کہ جس طرح سے یہ لوگ دوسروں کو مارتے ہیں نا، سسک سسک کے بندہ مر رہا ہوتا ہے، تو شکر ان لوگوں کو لگائی کسی نے گولی۔ حالانکہ ایک مشکل اسٹیپ تھا کہ آپ کیونکہ کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو سب ادھر سے ادھر بھاگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں گن ہوتی ہے اور وہ ہمیں مار دیتے ہیں۔ تو پیچھے سے نا کسی نے ان چوروں کو شوٹ کر دیا، 2 چور تھے اور ان کو شوٹ کر دیا، وہ بائک سے الٹے گرے اور سسک سسک کے مرتے ہوئے ان کی ویڈیو میں نے دیکھی۔ اللہ معاف کرے، دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ ان کو پتہ تو چلا کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جو کر رہا ہے نا، اگر اس کو ٹارچر کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کوئی کسی کو مار دے نا، قرآن کی ایک اور جگہ پر یہ آیت آتی ہے کہ قتال کا بدلہ قتال ہے، اگر آپ نے کسی کو خدا نہ خواستہ مار دیا ہے نا تو آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو بھی مار دیا جائے۔ یہ بھی آتی ہے نا قصاص کے بدلے قصاص والی جو آیت آتی ہے، تو اگر ان کو مار دیا گیا تو اچھی بات ہے، کیونکہ ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ کسی کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے جب آپ کے بچے کسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر تم جان بوجھ کے کر رہے ہو تو بھی تمہیں کفارہ دینا ہے، اور تم جھوٹ کر رہے ہو تو تمہاری سزا تو دیکھو کیا ہے، تمہاری سزا جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم چلو پھرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ تم کہو کسی بھی شخص کی طرف جو تمہاری طرف سلامتی کا پیغام ڈالے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تب تگون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسی طرح تو تم پہلے تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو تم کیا کرا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس کو کیا کرنے والے ہیں، اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر مسلمان کہیں جا رہے ہیں نا، تو اگر وہ کسی کی طرف ہے نا ایک سمجھے تلوار اٹھا رہے ہیں مارنے کے لیے، کیونکہ وہ کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، تو اگر سامنے سے نا کسی نے فوراً سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم فوراً سے اپنی تلوار پیچھے کر لو، تم مارو گے نہیں اسے۔ اب مسلمان یہ ازیوم کرے کہ اس نے تو مرنے سے بچنے کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں اس کو مار ہی دیتا ہوں،
تو اللہ نے یہ خوبصورتی بتائی ہے اسلام کی کہ آخری حد تک چانس دینا چاہیے کسی کو، شاید وہ پلٹ جائے، کیونکہ اس نے اپنے سامنے موت دیکھ لی نا، تلوار دیکھ لی تو سمجھو موت دیکھ لی، تو اگر وہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تلوار پیچھے کی طرف گرا دے اور تحقیق کر لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے کیا تم نے اس کے دل میں جھانکا؟ تم نے دل میں تو نہیں جھانکا نا، اب تم کہہ رہے ہو کہ اسے زبان سے تو بس ایسے ہی پڑھ لیا ہے موت سے ڈرنے کے لیے، تو یہ بتاؤ دل کا حال تم جانتے ہو یا اللہ؟ واقعی اگر اس کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا اور واقعی وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور تم اس کو ختم کر دو، تو تم یاد رکھنا تم ایک خدا نہ خاصہ مسلمان کو ختم کر رہے ہو، تو احتیاط کرو۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو دیکھو، اگر سامنے والا ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے آپ کو روک لو، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان دا اینڈ یہ سمجھا رہے کہ اگر تم اس کو مارتے ہو تو کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ دنیا کی زندگی کا یہ مطلب ہے کہ تم اس کو مارو گے تو تمہیں اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر تمہیں کوئی غنیمت ملے گی کافروں کی قوم سے، تو کیا تم دنیا چاہنے کے لیے اس کو مار دو گے؟ ایسے موقع پہ تم تلوار پیچھے کر لو اور سوچ لو کہ تمہارا فائدہ ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے نا کافر تھا مسلمان ہو گیا تمہاری وجہ سے، کہاں یہ کہ اس کو مار کے مال غنیمت سمیٹتے نا تو تم دنیا جو حاصل کرتے نا اس سے بہتر یہ تھا کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی مت چاہو، اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی طلب ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو دشمنوں کا مقابلہ کرے بغیر ہی تمہیں مال دے سکتا ہے، تو تم اس وقت اس کو چھوڑ دو، اور اگر دنیا کی تمہیں فکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی دنیا دے گا اور تمہارے لیے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ تمہاری وجہ سے کوئی مسلمان بھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے کافر ایسے مسلمان ایسے تھے جو پہلے خدا نہ خواستہ کافر گھرانے سے بلونگ کرتے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت عمر، وہ مشرک قوم سے بلونگ کرتے تھے نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو پہلے جاہل تھے، تمہیں بھی تو اللہ نے اسلام کی نعمت دے دی، تو پھر تم بھی کیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ کسی کے دل میں کیا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، فوراً سے تلوار اٹھا کے اس کو ختم نہیں کیا کرو، اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو مارجن دو، اور یاد رکھو اپنا ماضی کہ تم بھی تو ایسے تھے، تو یہ چیز تمہیں کیا کرے گی؟ عاجز کر دے گی، اور تمہیں خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو بھی نعمت دے دی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساری چیزیں کیا کر رہا ہے؟ خبر رکھ رہا ہے۔ اب جب میں یہ والی آیت پڑھتی ہوں نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ والا ٹکڑا، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، کہ تم بھی پہلے ایسے تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، اسلام کی نعمت دے کر اللہ نے تم پر احسان کر لیا، تو فتبینوا، تو تحقیق سے کام لے لیا کرو۔ اچھا جب میں یہ سب پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا یہ احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں دین کی نعمت دے دی۔ آپ اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، آپ بیٹھے ہیں کہیں، اب اذان کا ٹائم ہے، ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو رہا نماز کے لیے، کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اب آپ گئے اور آپ نے برا بھلا اس کو کہنا شروع کر دیا، یا آپ نے اس کو نہیں بولا، کہیں اور گئے اور کہا کہ یہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں بھی تو ایسی ہی تھی، کس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے نمازی کس نے بنایا؟ اذان تو ہو رہی ہے، اگر کان میں سب کی آواز جا رہی ہے اور میں مصلی تک جا رہی ہوں تو میرا کیا کارنامہ ہے اس میں؟ یہ توفیق کہاں سے آئی؟ یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو یاد رکھیے کہ اذان سن کر نماز تک جانا میری قوت نہیں ہے، اللہ مجھے لے جاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو پھر میں جب یہ بات یاد کر لوں گی تو میں انشاءاللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گی، اور میرے اندر نرمی آئے گی، اور پھر میں پتہ کیا کروں گی؟ پیار محبت سے فلاں شخص کے پاس جاؤں گی اور کیا کہوں گی کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لیں، تھوڑی سی بات ہے، چلے نا تھوڑا سا پڑھ لینا نماز، پیار محبت سے ہم کہیں گے، نہیں پڑھا ہم برا نہیں لگائیں گے، پھر دوسری اذان ہوگی ہم واپس کہیں گے، اور ہمارے اندر اگر نرمی آ جائے گی نا تو ہم پتہ ہے کیا کریں گے، لٹرلی میں بتا رہی ہوں، آپ کا دل جب کڑتا ہے نا کسی چیز کو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یقین مانے میری یہ بات کا، آپ کا دل جب پریشانی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے نا تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے، اور آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ فلاں انسان کو ہدایت دے دے، لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا تنقید زیادہ کرتے ہیں، ایون کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں، اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہوں، راستے میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اب الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نا ٹریفک کے رول توڑ رہے ہیں، آپ کی گاڑی کے آگے تیز چلا کے چلے گئے، تو میرا ہسبینڈ بھی ظاہر سی بات ہے بڑبڑ انسان کرتا ہے کہ فلاں انسان ایسی گاڑی چلا کے چلا گیا، فوراً سے کیا کہنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کر لو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اسی طرح جو ہے نا بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے ہماری گاڑی کے پاس سے کوئی، اللہ معاف کرے، ایک لڑکی ہے دوپٹے کے بغیر گزر گئی،
تو ہمیں غصہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پسند آتا کہ مسلمانوں کا یہ لباس نہیں اور آپ اس طرح گزرو، تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر اللہ معاف کرے الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ کپڑا چھوٹا پڑ گیا، یا الٹی سیدھی باتیں ہم کتنی کرتے ہیں نا، ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لے لیتے یار؟ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. جو ہمارے منہ سے نکل گیا نا، ایک دفعہ باہر آ گیا نا، پھر اس کی پونچھ ہے، جو جب تک اندر رہا نا بہتر ہے ہمارے لیے. ایک دفعہ باہر آ گیا نا تو پھر پونچھ ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ابھی آج تک ہے نا اپنے بولنے پر پچھتایا ہوں، خاموش رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا. اس دن مولانا طارق جمیل کا ایک چھوٹا سا کلپ میں سن رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو ہماری زبان رکھی ہے نا، اس کو پہلے تو دونوں ہونٹ دیے ہمیں کہ ٹائٹ سے بند کر دیں ہم، تاکہ ہماری زبان چلے نہیں. اور تیسرا انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں 32 تالے بھی دے دیے ہیں. یہ کہ دیکھیں نا، اگر آپ کی زبان کو آپ کو بند کرنا، آپ کا بولنے کا دل چاہ رہا ہے نا، تو آپ اپنے ہونٹوں کو بند کریں. ہونٹ جب بند کریں گے تو دانت بھی بند ہو جائیں گے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ کتنی چیزیں بند ہوتی ہیں؟ 32 دانت بند ہوتے ہیں، 2 ہونٹ بند ہوتے ہیں، 34 چیزیں ہم بند کر لیتے، پھر ہماری زبان کیسے چلتی ہے؟